السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو ایک اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، جو بات سمجھنا ہے کمنٹ میں پوچھیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اچھا وظیفہ لایا ہوں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، پرسکون زندگی گزاروں، تاکہ کوئی انگلی اٹھانے والا مجھ پہ نہ ہو، یا کوئی ایسا بے عزتی کا یعنی عزت ختم ہونے کا ایسا دبا مجھ پہ نہ لگے جو پوری زندگی میرے ساتھ چلتا رہے۔ تو اس سے بچنے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے بچوں، لیکن قدرت کا نظام ہے، اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو خوشیاں دیتا ہے، کسی کو غم دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ، کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دوں کہ جب تم کہتے ہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ امتحان دیتا ہے۔ لیکن انسان کی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایک عزت والی زندگی گزاروں۔ تو اسی سلسلے کی وجہ سے میں نے ایک وظیفہ آپ کو بتانا ہے۔ اگر آپ وہ وظیفہ کریں گے، مرتے دم تک آپ کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی، مرتے دم تک آپ کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ گارنٹی میں اس چیز کی دیتا ہوں، اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو کبھی بھی آپ کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا لازمی پڑھیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ سنیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ مرتے دم تک آپ کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔ یہ دعا لازمی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ انسان جب کسی کو بے عزتی کے اندر دیکھتا ہے، جب برے کام کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہنستا ہے، ہنسی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ایسا کام کبھی نہ کریں۔ کسی کا عیب نظر آ جائے تو اس عیب کو شائع نہ کریں، لوگوں سامنے ظاہر نہ کریں، اس کے عیب کو چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ کیوں؟ جو شخص دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، دنیا کے اندر بھی قیامت کے اندر بھی۔ اس لیے کسی کو اگر مجبور دیکھیں، کسی کو پریشان دیکھیں، کسی کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ اس کی عزت معاشرے میں نہیں ہے، آپ کبھی نہ ہنسیں۔ اگر آپ ہنسیں گے تو یہ بات یاد رکھنا، تمہارے ساتھ بھی ہنسنے والے آ جائیں گے جو تمہارے ساتھ ہنسیں گے۔ کہ دنیا کا نظام ایسا ہے، آج اگر آپ عزت والے ہیں
کل اللہ چاہے تو آپ بیزتی والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بیزتی بھی ہو سکتی ہے، معاشرے میں کم تر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے جو کم تر ہے اس کو عزت والا ہی بنا سکتا ہے، کیونکہ سب چیزوں کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں اپنے بھائیوں کے عیب کے اوپر نظر نہ رکھیں، اس کی خوشیوں پہ نظر رکھیں، اس کی جو ہے اخلاق پہ نظر رکھیں، اس کی سیرت پر نظر رکھیں کہ اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اچھی چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، جو عیب ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو انگلیاں دی ہیں، یہ اپنے عیب گننے کے لیے۔ آپ اپنے عیب گنیں گے تو دوسروں کے عیب پہ نظر نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات جو کسی کو پسند نہ آئی ہو یا ناگوار سی گزری ہو تو برائے مہربانی ناراض مت ہونا، اور اس کے اندر اگر میری اصلاح کے لحاظ سے کوئی بات ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے متعلق آپ کو ویڈیو چاہیے کہ اس کے متعلق بنائی جائے تو انشاءاللہ میں اس کے متعلق بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے۔